بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی تربیت کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ ٹریڈ یونین سرگرمیوں کو زیادہ مؤثر، زیادہ کارگر اور زیادہ تیز تر طریقے سے کرنے کے اہل بن سکیں۔ لیکن ٹریڈ یونین کا کام دنیا میں بہت سارے تنظیمیں اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ جو مسلمان نہیں ہیں ان ملکوں میں بھی ٹریڈ یونینیں ہیں، جو مسلمان ممالک ہیں ان میں بھی ٹریڈ یونینیں ہیں، اور آپ نے جب ٹریڈ یونین بنائی تو یہ انہی کی نقل نہیں ہے، بلکہ یہ ان سے کوئی علیحدہ مقام اور علیحدہ کام اور علیحدہ منزل اپنے سامنے ضرور رکھتی ہے۔ اس لحاظ سے ٹریڈ یونین کا کام کرنے کے باوجود اور ٹریڈ یونین کے سرگرمیوں میں پورے جوش و خروش سے حصہ لینے کے باوجود آپ کی ٹریڈ یونین کو ایک مختلف قسم کی ٹریڈ یونین ہونا چاہیے۔ آپ کی سرگرمیوں کو مختلف نوعیت کی سرگرمی ہونا چاہیے۔ آپ کے کام کرنے کے طریقے کو بھی ایک مختلف قسم کا طریقہ ہونا چاہیے، اور اس لیے آپ کو بھی مختلف قسم کا انسان ہونا چاہیے۔ اس لیے کام تو انسان کرتے ہیں، اور جس قسم کے انسان ہوں گے اسی طرح کا کام ہوگا، اسی طرح کا راستہ ہوگا، اسی طرح کے طریقے اختیار ہوں گے اور اسی طرح کے مقاصد حاصل ہوں گے۔ ٹریڈ یونین کا کام تو معاشرے میں اور خود آپ کی اپنی زندگی میں ایک محدود دائرہ ہے، اور جب ہم اور آپ مقصد پر غور کرتے ہیں تو ہم کو اس کو ایک بڑے وسیع پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت جو وسیع پس منظر ہے اس کے دو پہلو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تاریخ کی گردش نے اس دنیا کو جس مقام پر پہنچا دیا ہے اس کا ہر واقعہ اس امر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دنیا ایک انقلاب کی زد میں ہے۔ دن رات کی گردش نے دنیا کو ایک ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں انقلاب کے لیے فضا اور زمین دونوں بالکل تیار ہیں، اور 6 صدی عیسوی میں جنات نے اپنی زبان میں جو بات کہی تھی اور قرآن مجید نے نقل کی ہے، لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، جو ایک عالم بدلا ہوا ہے، رسائی نہیں ہو رہی ہے بالائی منزلوں تک، ستاروں کی مار پڑ رہی ہے ہر طرف سے، نہیں جانتے کہ پیدا کرنے والے نے کی طرف سے کسی شر اور برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے کوئی خیر مقدر کر رکھا ہے۔ جب میں نے کہا کہ انقلاب کی زد میں ہے تو دراصل تقریباً یہی کیفیت ہے جو اس وقت محسوس ہوتی ہے۔ فلسطین ہو یا کشمیر ہو یا بوسنیا ہو یا سیلون ہو یا ہندوستان ہو یا بابری مسجد کا مسئلہ ہو، ایک ایک کر کے پے در پے یہ مختلف حوادث
اس ملت کو جس کے سپرد اس پورے عالم کی جہانگیری اور جہاں بانی کی گئی تھی، یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اٹھو اور جاگو، اس لیے کہ مستقبل تمہارا منتظر ہے۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ دنیا میں جو مارکے درپیش ہیں، ان سے ایک مومن صاف سمجھ سکتا ہے کہ قدرت نے اشارات کا کیا مدرسہ قائم کر رکھا ہے۔ ہر واقعہ ہمارے دل پر ایک بجلی بن کر گرتا ہے، دل کو تڑپاتا ہے، لہو کے آنسو رلاتا ہے۔ مسلمان کا خون پانی کی طرح سستا ہے اور بہہ رہا ہے، اس کی مال، اس کی جائیداد، اس کی عزت سب داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک مسلمان ذلت اور نامرادی کی زد میں ہے۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ تعزیانے ضروری نہیں ہیں کہ عذاب کے تعزیانے ہوں، بلکہ یہ تعزیانے تنبیہ کے لیے اور یاد دہانی اور تذکیر کے لیے بھی ہوا کرتے ہیں۔ عذراً اور ذکرا، نذر بھی ہوتی ہے، تنبیہ بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت بھی ہوتا ہے اور تذکیر بھی ہوتی ہے، یاد بھی دلایا جاتا ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ اٹھو اور جاگو، کہ دنیا ایک خارزار جنگل بن چکی ہے، اس لیے کہ تم جس کو دنیا کا مالی بنایا گیا تھا، تم اپنے فریضے سے غافل ہو کر سو گئے، جھاڑ جھنکار اگتے رہے، دوسرے مالیوں نے اس باغ پر قبضہ کر لیا، جن کانٹوں کو انہوں نے پھول سمجھا وہی انہوں نے یہاں پر بوئے، اور انہی کا پھل انسانیت کاٹ رہی ہے، اور سب سے زیادہ زہریلے کانٹے دار پھل انہی مالیوں کے حصے میں آ رہے ہیں، جن کے سپرد اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری کی تھی کہ وہ یہاں پر پھول لگائیں اور سایہ دار درخت اگائیں اور وہ پھل کاشت کریں، جس سے انسانیت کے قافلے مستفید ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ان میں سے ہر چیز ایک اشارہ ہے، اور دنیا میں 1 ارب مسلمان جن پر کہ امت مسلمہ مشتمل ہے، اور جس کے مطابق ہر 5واں مرد، عورت، بچہ جو کرۂ زمین پر چلتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، جس کے پاس دنیا کے بہترین وسائل ہیں، انسانی وسائل بھی اور مادی وسائل بھی، اس کے باوجود وہ ذلت اور مسکنت اور مغلوبیت کا شکار ہے، تو یہ اس کو جگانے کے لیے، اور یہ بات بھی ظاہر اور صاف ہے کہ وہ جاگ رہی ہے۔ ایک طرف تو آج کی حالت ہے جو بظاہر بڑی دل شکن اور بڑی مایوس کن محسوس ہوتی ہے، لیکن قوموں کی زندگی میں اور عالم کی تاریخ میں آج کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مدتیں اور اوقات کے پیمانے مختلف ہوتے ہیں، کبھی ایک لمحے کی غفلت منزل کو صدیوں دور کر دیتی ہے، اور کبھی ایک رات میں وہ کام ہو جاتے ہیں کہ جو ہزاروں مہینوں میں بھی نہیں ہو سکتے۔ تقدیر اور قدرت کی تدبیر کے یہ راز روز نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔
تو یہ جو کچھ پیش آ رہا ہے، بظاہر جو آج دل شکن اور مایوس کن محسوس ہوتا ہے، اگر آپ 1942 اور 1992 وقت کے دھارے میں آپ یہ دو نکات منتخب کر لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ امت کی حالت میں ایک بڑا عظیم الشان تغیر واقع ہو رہا ہے۔ 1942 کی دنیا پر آپ نظر ڈالیں تو اسلام بحیثیت مقصد زندگی کے، اسلام بحیثیت ایک چیلنج کے، اسلام بحیثیت ایک ایسے مقصد کے جس کی خاطر نوجوان، مرد، عورت، بچے، بوڑھے اپنی عمریں، قوتیں، وسائل، جانیں لگانے کو تیار ہوں، یہ اسلام کا مقام نہیں تھا۔ آج 50 سال کے بعد دنیا کا کوئی گوشہ اور خطہ ایسی نسلوں سے خالی نہیں ہے جو دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے نشے سے سرشار نہ ہو۔ یہ ایک نمایاں تبدیلی 50 سال کے عرصے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ میں اپنے تجربے سے آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ 57 میں جب میں اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گیا تو امریکہ کی تیسری بڑی یونیورسٹی تھی۔ مسلمان لڑکوں کی کافی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی، لیکن جمعے کی نماز اتوار کے دن پڑھی جاتی تھی، اس لیے کہ جمعے کو چھٹی نہیں ہوتی تھی اور کوئی کلاس چھوڑنے کو تیار نہیں تھا اپنی جمعے کی نماز کی خاطر۔ ہمارے ہی دوستوں نے جا کر ایک اسلامک سوسائٹی چھوٹی سی بنائی تھی اور جمعہ کی نماز کا اہتمام کیا تھا۔ امریکن مسلمانوں کی ایک تنظیم کے سالانہ اجلاس میں واشنگٹن میں مجھے شرکت کا موقع ملا تو لڑکیاں بے حجاب روڑیاں، پروگرام اسلام نماز کے سارے اثرات سے خالی، آخری دن سب کا مشترک ڈانس اور ڈنر۔ اگر آپ 30 سال کے بعد 1987 کے امریکہ کو دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے یونیورسٹی کیمپسز پر بھی آپ کو باقاعدہ مسجدیں ملیں گی۔ یہ اس دیش کا حال ہے جو کفر کا اور مغربی تہذیب کا لیڈر اور مرکز ہے۔ بڑے بڑے مسلمانوں کے اجتماعات آپ کو ملیں گے جہاں پر حجاب کا، غذا کا، حلال اور حرام کا پورا اہتمام پایا جائے گا۔ جتنے بڑے بڑے اجتماعات خود ان ممالک میں بسنے اور وہاں کے شہری مسلمانوں کے اب آپ کو نظر آئیں گے، 57 میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال اس لیے دی ہے کہ آپ یہ حوصلہ بلند رکھیں کہ جو اسلامی تحریکات نصف صدی سے کام کر رہی ہیں، جس کا ایک حصہ آپ بھی ہیں، جس کا نتیجہ آپ ہیں، سارے مایوس کن حالات کے باوجود قافلہ بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ سن 42 میں تو شاید حالات بالکل ایسے تھے کہ اسلام بحیثیت مقصد زندگی کے سامنے بھی نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اس سے ہی تقریباً 5-7 سال پہلے علامہ اقبال کی نظر اس بات کو تاڑ چکی تھی کہ مستقبل میں ابلیسی یورپ کے اور مغرب کے ابلیسی نظام کا مارکا اگر کسی سے ہوگا تو اسلام اور مسلمانوں سے ہوگا۔ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدوکیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ وہ زمانہ جب روس اپنے عروج کی طرف جا رہا تھا، اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سوشلزم خطرہ نہیں ہے ابلیسی نظام کے لیے، خطرہ ہے تو اسلام ہے۔ جو بھی تاریخ کے رموز اور اس کے باطن سے واقف ہے وہ اس بات کو جانتا ہے۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر،
شریعت کے لیے دنیا پیاسی ہے. عصر حاضر کے تقاضے زور لگا رہے ہیں کہ شریعت آشکار ہو جائے، اور بظاہر شریعت کے خلاف کتنا ہی پروپیگنڈا ہو، کتنی ہی مہم ہو، لیکن یہ کہ یہ دنیا اس کی منتظر ہے. تو میرے بھائیوں، ٹریڈ یونین کے چھوٹے سے دائرے میں اور اس کے اندر بھی ایک فیکٹری یا ادارے میں کارکن کے طور پہ کام کرتے ہوئے اور وہاں پر ٹریڈ یونین کی سرگرمیوں میں مشغول ہوتے ہوئے آپ کے ذہن کو عالم کے اس وسیع پس منظر سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسی کو پیش نظر رکھ کے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. آپ کی منزل نہ وہ چند حقوق ہیں جن کے لیے آپ جد و جہد کرتے ہیں، نہ مؤثر کارکردگی کے ساتھ ایک تنظیم کو چلا لینا ہے، بلکہ آپ کے سامنے تو پورا عالم ہے. مکے کے چھوٹے چھوٹے تاجر، مدینے کے معمولی کاشتکار جو کھجور کے درخت اگایا کرتے تھے، صحرائے عرب میں بھیڑ بکری چلانے والے چرواہے، ان کو اسی بات کا خواب دکھایا گیا تھا کہ عرب اور عجم دونوں کے تم مالک ہوگے، کسریٰ اور قیصر کے خزانے تمہارے قدموں پہ ہوں گے، یہ سلطنتیں زمین بوس ہو جائیں گی، سراقہ کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے، اور خندق کھودتے ہوئے کدال کی ہر ضرب پہ قیصر و کسریٰ کے خزانے اور مملکتیں دکھائی جاتی تھیں کہ یہ تمہارا مقدر ہے. ان کی نگاہوں میں مقدر موجود تھا، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسجدوں میں بھی جاتے تھے، شادی بیاہ بھی کرتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ہم وہ امت ہیں کہ جو اخرجت للناس ہے، سارے انسانیت کی امام بننے کے لیے برپا کی گئی. ہم کو کیا بننا ہے، کس قسم کا انسان بننا ہے، اگر آپ نے اس کا تعین اور تعریف صرف اپنے محدود دائرے کو رکھ کر کی تو آپ بہت چھوٹے انسان بنے، اور اگر آپ نے اس کی تعریف اس وسیع اور عظیم الشان چیلنج کو سامنے رکھ کے کی جو دنیا آپ کے سامنے رکھ رہی ہے، اور پورا عالم آپ نے سمجھا کہ یہ ہمارا منتظر ہے اور یہ ساری سرگرمیاں تو اس کے حصول کا ایک ذریعہ ہیں، نہ کہ یہ اصل مقصد ہے، تو پھر آپ بہت بڑے انسان بن سکتے ہیں. آپ کی شخصیت اتنی اونچی پرواز کر سکتی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. کسی کے لیے یہ سوچنا کہ میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، کم پڑھا لکھا ہوں، مزدور ہوں، معمولی کارکن ہوں، فلاسفر نہیں ہوں، میرے پاس ڈگری نہیں ہے، میں عالم نہیں ہوں، یہ سب غلط سوچیں ہیں. ہر انسان اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. ہر ایک کو اس نے سمع، بصر اور فؤاد کی ان بنیادی صلاحیتوں سے آراستہ کیا ہے جن سے آدمی بہت کچھ بن سکتا ہے، اور ہر ایک کو پرواز کے لیے یہ فضائے بے قرار دی ہے، اور منزل کے طور پہ وہ جنت مقرر کی ہے جس کی وسعت میں سارے زمین و آسمان سما. ہر چیز آپ کی دسترس میں ہے اور ہر چیز آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، بشرطے کہ آپ اس پر نگاہ جمائیں اور اس کے لیے تگ و دو کریں اور اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ دنیا کے لیڈر بن سکیں. تو میرے بھائیوں، یہ تو دراصل تربیت کا ایک پہلو ہے. تربیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس عالم کے انقلاب سے گزر کے پھر ایک دوسرا عالم بھی ہے، اور اصل انعام اور اصل منزل تو اسی عالم میں پوشیدہ ہے جس کی طرف کہ میں نے ابھی اشارہ کیا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض.
یہ دعوت ہے، یہ پکار ہے، یہ منزل ہے جس کے لیے اپنے آپ کو لگا دو۔ دوڑو تو اس کی طرف دوڑو، مسابقت کرو تو اس کے لیے کرو، کمپیٹ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو تو اس کے لیے کرو۔ اور جو تربیت کے اس مقصد سے بندھی ہوئی نہ ہو، وہ تربیت وہ انسان نہیں پیدا کر سکتی جو کہ عالمی انقلاب کے لیے درکار ہے۔ جب تک کہ نگاہیں اسی منزل پر نہ جمی ہوئی ہوں، اس وقت تک سیرت بھی کہ اس سانچے میں نہیں ڈھل سکتی جس سانچے میں کہ آپ کا کام اور آپ کی منزل اور آپ کا مقصد سب کے سب تقاضا کر رہے ہیں۔ یہ دو باتیں اگر آپ کے سامنے رہیں تو پھر آپ کا جو اپنا کام ہے اس کی بحیثیت اور مقام کو تربیت کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کے دو حصے ہیں، ایک اپنے خالق کے ساتھ تعلق اور ایک اس کی مخلوق کے ساتھ تعلق۔ خالق کو تو آپ سے صرف اتنا مطلوب ہے کہ اپنے ارادے سے اپنی آزادی اور اپنے اختیار کو صحیح استعمال کر کے آپ صرف اسی کا بن جانے کا فیصلہ کر لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ آپ کے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ رکوع کی ضرورت ہے، نہ ذکر کی ضرورت ہے، نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کو تو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے مخلوق کے حق میں سراپا رحمت ہوں۔ اسی لیے قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو شروع کے دور میں اس نے انہی دو چیزوں کو سیرت و کردار کے سانچے کے طور پہ سامنے رکھا۔ اللہ سے تعلق، سجدہ کرو، اس سے قریب ہو جاؤ، راتوں کو کھڑے رہو، اللہ کی طرف رغبت کرو، اسی کی طرف جھک جاؤ، اسی کو یاد کرو، سب سے کٹ کر اسی کے بن جاؤ۔ اور دوسری طرف جو بھی زیر دست ہوں، جو کمزور ہوں، جن کو حقوق نہ ملتے ہوں، وہ یتیم ہوں، وہ غلام ہوں، وہ عورتیں ہوں، وہ مسکین ہوں، وہ بھوکے ہوں، یہ وہ ہیں جن کی خبرگیری تمہارا فرض ہے۔ دونوں کو ہمیشہ ساتھ ساتھ رکھا۔ سورہ الحاقہ میں ذکر آیا کہ جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کہا جائے گا، جو فرد جرم عائد کی جائے گی، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ خود ہی کھانا کھلانا نہیں کہا گیا ہے بلکہ یہ کہ ترغیب نہیں دیتا تھا، دوسروں کو اس کے لیے کھڑا نہیں کرتا تھا کہ وہ بھی اس کام کو کرے۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور یتیم کے حق نہ دبانا، اس کو نہ جھڑکنا۔ یتیم تو زیر دست ہوتا ہے، بے کس ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، اس کے لیے خاص طور پہ ہدایت دی گئی۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یتیم کا ذکر پہلے کیا اور دعوت کا ذکر بعد میں کیا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یتیم کے ذکر کو اس لیے مقدم کیا کہ جب تک انسان کہ وہ زیر دستی سے نہیں نکلے گا اور اس کے مسائل کا حل نہیں ہوگا، وہ حق بات بھی کیسے سنے گا اور قبول کرے گا۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے بلکہ ہمارے مفسرین بہت پہلے اس بات کو لکھ گئے۔ تو آپ کا کام تو اس دائرے میں ہے کہ جس کو اسلام میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ یتیم کا ہو، عورتوں کا ہو، غلاموں کا ہو، ملازمین کا ہو، جانوروں تک کا ہو، جانور سے بھی اس کی استطاعت سے زیادہ کام لینا یا اس کو بھوکا رکھنا یا اس کو کھانے کے لیے مناسب غذا نہ فراہم کرنا، اس پر بھی حضور نے صحابہ کرام کو تاکید کی
اور جو نہیں کرتے تھے ان کو اس پر تنبیہ فرمائی۔ اور ملازمین و غلاموں کے لیے تو آپ نے وہ کچھ فرمایا ہے کہ جو آج فراموش کیا جا چکا ہے۔ تو یہ دراصل آپ جس دائرے میں جو زیر دست لوگ ہیں، جو دوسروں کے دست نگر ہیں، اپنی تنخواہ کے لیے، اپنی ملازمتوں کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، ان کی فلاح اور ان کی بہبود کا بیڑا اگر آپ نے اٹھایا ہے تو یہ دین کا بنیادی کام ہے۔ اس کو مقبولیت کے لیے نہ کیجیے، اس کو اپنا دائرہ اثر بڑھانے کی نیت سے نہ کیجیے، اس کو حقوق کی جنگ سمجھ کے نہ لڑیے۔ مقبولیت بھی حاصل ہوگی، دائرہ اثر بھی بڑھے گا، حقوق بھی نصیب ہوں گے۔ اس کو صرف اس لیے کیجیے کہ یہ اللہ کے بنیادی احکام میں سے ایک حکم ہے، اور ہماری نیت اور مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ اللہ کو خوش کریں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم جو کچھ بھی خدمت کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، حقوق کی فراہمی کا انتظام کرتے ہیں، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، نہ اس پہ ہم کو بدلہ چاہیے اور نہ شکر گزاری چاہیے۔ نیت کا اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی پشت پہ ہوگا، اور وہ آپ کی پشت پہ ہوگا تو پھر آپ کو کسی مدد اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ آج مسلمانوں کے بیشتر کاموں میں کھوٹ اس لیے ہے، وہ بے نتیجہ اس لیے ہیں کہ وہ اخلاص سے خالی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز دینے کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی محنت کے نتیجے میں وہ آپ کو دے، اگرچہ محنت کے بغیر آدمی کو کچھ نہیں ملتا، لیکن وہ دینے والا تو جو چاہے دے سکتا ہے، کوئی چیز اس کی مٹھی سے باہر نہیں ہے، اور ایک اس کے کن فیکون پر سارا عالم دگرگوں ہو سکتا ہے، لوگوں کے دل پلٹ سکتے ہیں، زمین اور آسمان سے خزانے برس سکتے ہیں اور زمین اگل باہر نکال سکتی ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے کتنے ہیں۔ اس لیے اس کام کو آپ کریں تو اپنی سیرت میں اس کو ملحوظ رکھیں۔ اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ اخلاق حسنہ ساری عبادات اور ساری تنظیمی سرگرمیوں سے بڑھ کر اہم ہے۔ بات کرو تو انصاف کی بات کرو، اذا قلتم فعدلوا، بات کرو تو شیریں اور حسین بات کرو، وقولوا للناس حسنا، کہیں تمہارا قدم انصاف اور عدل کے راستے سے ہٹے نہ، اگرچہ دشمنوں کا معاملہ بھی ہو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کی راستہ اختیار کرو۔ تو دراصل جس چیز سے آپ کی اصل قوت ہے وہ آپ کا اخلاق ہے۔ اخلاق سے دل فتح ہوتے ہیں، اخلاق سے انسانوں مسخر ہوتے ہیں، اخلاق سے انسان قابو میں آتے ہیں، محبت فاتح عالم ہے۔ اور جب آپ نے سبق کو سیکھ لیا تو آپ کے اپنے کام میں بھی برکت ہوگی، اس میں بھی تاثیر ہوگی، آپ کی اپنی شخصیت اس طرح نکھر کے آئے گی کہ وہ ایک مقناطیس بن جائے گی۔ جس طرح میگنیٹ کے چاروں طرف لوہے کے ذرے جمع ہوتے ہیں، اس طرح آپ کے اخلاق اور آپ کی شیرینی اور آپ کی مٹھاس کے اوپر لوگ جمع ہوں گے۔ تو اخلاق دراصل وہ چیز ہے کہ جو سب سے بڑھ کر اللہ کو مطلوب ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ جو وزن کے اخلاق حسنہ کا قیامت کے روز ہوگا کسی اور چیز کا نہیں ہوگا۔ اور مخلوق کے اگر آپ نے کسی حق کو دبا لیا تو اس کا کوئی مداوع اور علاج نہیں۔ جب آپ خود اپنے حقوق کو طلب کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے ساتھیوں میں، جو جس کا حق شریعت نے مقرر کر دیا ہے اس کو ادا کرنا، اور اس سے بڑھ کر احسان کا رویش کا برتاؤ کرنا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ ہر جمعے کے خطبے میں اس آیت کو اسی لیے دہرایا جاتا ہے۔ یہی ساری شریعت کی بنیاد ہے، عدل اور احسان، اسی پر ساری
سیرت کا مدار ہے، جو سیرت کے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ پھر جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ سارا کام تو دراصل عالم کے وسیع پس منظر میں اس لیے ہے کہ دنیا پھر سے اپنے خالق کے اطاعت میں زندگی بسر کرے۔ یہ کام جد و جہد اور محنت چاہتا ہے۔ جد و جہد اور محنت مشینیں نہیں کریں گی، مشینیں مال پیدا کر سکتی ہیں، انقلاب نہیں برپا کر سکتی، انسان بھی نہیں پیدا کر سکتی، یہ کام انسان کریں گے۔ وہی انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو آپ کے ان اداروں میں جہاں آپ کام کرتے ہیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں، یہی تو وہ قوت ہے جو بالآخر امت مسلمہ کو جو چیلنج درپیش ہے اس کا مقابلہ کرے گی۔ سب انسان کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، سب انسان کبھی ایک معیار پر پورے نہیں اتر سکتے، سب انسانوں میں ہمیشہ اچھائیاں بھی ہوں گی اور خرابیاں بھی ہوں گی۔ دنیا میں وہ قوتیں، وہ تحریکیں، وہ جماعتیں، وہ کام کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں جو انسانوں کے جو اندر قوت ہوتی ہے اس کو استعمال کر لیتے ہیں، جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو زائل کر دیتے ہیں۔ جو یہ چاہے کہ ہر انسان علاج پا کر ایک اعلیٰ معیار پر پہنچ جائے، وہ خانقاہ تو بنا کر بیٹھ سکتا ہے، دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ جو بڑا کام آپ کو درپیش ہے، اس میں سارے عالم کی امامت اور لیڈرشپ آپ کے سامنے ہے، جس کا آپ ایک چھوٹا سا حصہ صحیح، لیکن جس میں آپ کو اپنا پورا رول اور اپنا پورا مشن ادا کرنا ہے۔ اس کام کے لیے انسانوں کو جمع کرنا، ان کو ایک قوت بنانا، ان کو ساتھ لے کر چلنا، ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرنا، حسن سلوک سے ان کو مسخر کرنا، خرابیوں کی اصلاح کی کوشش ضرور کرنا، لیکن کسی کو خرابیوں کی بنا پر اپنے سے دھتکار کے باہر نہ پھینک دینا، اور ہر ایک کے اندر جو بھلائی ہے اس بھلائی کو استعمال کر لینا۔ یہ وہ راز ہے جس سے کہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک قوت ایسی بنا کر تیار کر دی تھی، جس نے 100 سال کے عرصے میں اسپین سے چین تک اسلام کو غالب کر دیا، اور یہی وہ راز ہے جس سے آج بھی وہ قوت برپا ہو سکتی ہے جو پھر سے دنیا میں اسی انقلاب کو برپا کر دے۔ تو میرے بھائیوں، تربیت تو اصل آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ نہ تربیت تقریروں سے ہوتی ہے، نہ کتابیں پڑھنے سے ہوتی ہے، نہ درس سننے سے ہوتی ہے، تربیت تو کرنے سے ہوتی ہے، اپنا کام اپنے آپ کو بنانے سے ہوتی ہے۔ آپ اپنی تراش خراش اور بنانے سنوارنے میں لگ جائیں گے تو آپ کچھ بن جائیں گے، لیکن یہ بنانا کسی چھوٹی سی تنگ چیز کے لیے آپ نہ کریں۔ یہ بڑے بڑے جو مقاصد سامنے ہیں، سارے عالم کا انقلاب، وہ جنت جس کی وسعت میں زمین و آسمان سما جائیں، اس سے آپ کا دل بڑا ہوگا، آپ کی نگاہ وسیع ہوگی، آپ کی زندگی کے اندر وسعت پیدا ہوگی، آپ کے ذہن و دماغ میں وسعت پیدا ہوگی، اور آپ جو بظاہر اپنے آپ کو آج معمولی انسان سمجھتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا کا امام اور لیڈر بنا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔